الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محترم صدر اجلاس، معزز مہمانان، عزیز طلباء و طالبات، یقیناً ہم تمام کے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ مدرسہ دارالامن سے مزید 2 طلباء نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا، جس کے آخری سبق کی سماعت کے لیے ہم تمام یہاں پر جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اس اجلاس کے آغاز کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں قرأت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں دارالامن کے ایک طالب علم ریحان الدین کو، وہ آئیں اور قرأت کلام پاک سے اس اجلاس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبالیہ و تعارف پیش کرنے کے لیے آئیں گے شیخ قاسم علی عمری نذیری حفظہ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ صدر اجلاس، مہمان خصوصی، محترم معلمین و معلمات، عزیز طلباء و طالبات اور حاضرین مجلس، مدرسہ دارالامن کا مختصر تعارف پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کچھ باتیں مدرسہ دارالامن کے تعارف میں، اس مدرسے کی ابتدا کیسے ہوئی اور مدرسے میں کیا کام جاری ہے، مختصر میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معاشرے کی اصلاح اور علم دین کو عام کرنے کے لیے شہر حیدرآباد کے علاقے بورا بنڈے میں معلمہ میمونہ اثری، مولانا حافظ عبداللہ محمدی عمری، مولانا حافظ محمد صدیق عمری، مولانا محمد قاسم علی عمری ندیری حفظہم اللہ نے 31 دسمبر 2017 بروز اتوار ایک افتتاحی اجلاس کے ساتھ مدرسہ دارالامن کا آغاز کیا۔ روز اول ہی سے اس ادارے کے تعلیمی نگران فضیلت الشیخ طٰہٰ سعید خالد عمری مدنی حفظہ اللہ ہیں۔ آپ کی دور اندیشی اور علمی رہنمائی مدرسے کے ترقی اور نیک نامی کا ایک اہم سبب ہے۔ تعلیمی شعبہ جات، مدرسہ دارالامن کا اولین مقصد دینی علم کو فروغ دینا اور علم کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، لہذا مدرسے میں باضابطہ تعلیم دو شعبہ جات میں جاری ہے۔ نمبر 1 شعبہ حفظ، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے، جس میں ابتدائیہ ناظرہ حفظ کے ساتھ اردو اور دینیات کے علاوہ نرسری سے 5th کلاس تک عصری تعلیم دی جاتی ہے، جس میں LKG ہی سے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ تعلیم کا نظم موجود ہے۔ دوسرا شعبہ عالمیت و فضیلت ہے۔ اس شعبے میں طالبات کو ناظرہ قرآن، عربی زبان، عربی ادب، اسلامی عقیدہ، اسلامی فقہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ و تفسیر قرآن اور شرح حدیث جیسے اہم مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ اس نصاب تعلیم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ نصاب تعلیم اساتذہ کلیت الحدیث الشریف مولانا عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ، مولانا عبدالوکیل محمدی مدنی حفظہ اللہ اور مولانا طارق سوداگر عمری مدنی حفظہ اللہ کی زیر نگرانی یہ تیار ہوا اور آپ لوگوں نے اس میں نظر ثانی فرمائی ہے۔ اس شعبے میں مدت تعلیم 6 سال ہے۔ عالمیت کے ساتھ 10ویں جماعت کا امتحان بھی شعبے میں دلایا جاتا ہے اور 2 سال کی مدت میں فضیلت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور 10ویں جماعت سے فارغ طالبات کے لیے یہ 6 سالہ کورس محض 3 سال میں پڑھایا جاتا ہے۔ فن تقریر، طلباء و طالبات کو فن تقریر میں ماہر بنانے کے لیے مدرسے میں 3 ہفتہ واری انجمنوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ انجمن روضۃ الاخلاق ابتدائیہ ناظرہ اور شعبہ حفظ کے طلباء کے لیے، انجمن اصلاح الاخلاق ابتدائیہ ناظرہ اور شعبہ حفظ کی طالبات کے لیے، انجمن تہذیب الاخلاق شعبہ عالمیت و فضیلت کی طالبات کے لیے۔ یہ تمام انجمنیں ہر جمعہ پابندی کے ساتھ اساتذہ کی نگرانی میں قائم کی جاتی ہیں اور سال کے اختتام پر موقر علماء کرام کی صدارت میں ان کے سالانہ اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں۔ فن تحریر، طالبات میں فن تحریر سے دلچسپی پیدا کرنے اور ان کی تحریری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے مدرسے میں مجلہ حائطیہ کا نظم موجود ہے اور طالبات کی تحریری کاوشوں کو ماہانہ مجلہ پیغام امن میں یکجا کیا جاتا ہے، اور عالمیت و فضیلت کی اونچی جماعتوں میں البحث العلمی ایک مستقل مادہ نصاب تعلیم میں شامل ہے۔ مختلف تعلیمی شعبے، ان 2 مرکزی شعبوں کے علاوہ مدرسہ دارالامن کی جانب سے عصری تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے لیے مسائی مکتب، گرما کی تعطیلات میں سمر اسلامک کورس، خواتین اور مرد حضرات کے لیے ڈپلومہ علم کورس، اور خواتین کے لیے ہر جمعرات ہفتہ واری اجتماع کے ذریعے عوام الناس کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ مذکورہ تعلیمی شعبوں کے ذریعے اب تک الحمدللہ جو کورسز اس میں جو ہے منعقد ہوئے، اس میں کئی لوگوں نے الحمدللہ اس سے استفادہ کیا، اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شعبہ حفظ سے پچھلے سال ایک طالب علم نے اپنا حفظ مکمل کیا تھا اور اب 2 طلباء نے اپنا حفظ مکمل کیا ہے۔ اس سال کے اختتام تک انشاءاللہ یہ تعداد 10 طلباء و طالبات تک پہنچ جائے گی، اور الحمدللہ مسجد دارالامن کے ذریعے صبح اور شام کے دروس اور جمعہ خطبات کے ذریعے اور پروگرامز کے ذریعے بہت سارے جو ہے عوام الناس میں لوگ استفادہ فرما رہے ہیں۔
مستقل عمارت مدرسہ دارالامن کی ابتدا سن 2017 میں ہوئی ایک کرائے کی عمارت میں، لیکن ادارے کی بقا اور روشن مستقبل کے لیے ذمہ داران نے ایک مستقل عمارت تیار کرنے کا فیصلہ کیا، اور اللہ کے فضل و کرم اور جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کی سرپرستی، اہل خیر حضرات کے تعاون اور ذمہ داران کی انتھک محنت کے نتیجے میں شہر حیدرآباد کے علاقہ برابنڈے میں 94 لاکھ روپے میں 200 گز زمین خرید لی گئی، اور اس زمین پر 6 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی، جس میں 18 کلاس روم، 19 بیت الخلاء، 2 آفس، 1 لائبریری کے علاوہ مسجد کے 3 ہال موجود ہیں الحمدللہ۔ محترم حضرات، یہ مدرسہ دارالامن کا مختصر تعارف اور جو اس میں کوششیں کی جا رہی ہے، اس کو جو ہے مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی۔ انشاءاللہ مدرسہ دارالامن کے بہت سارے ایسے اہداف ہیں جو ابھی تکمیل پانے والے ہیں، جس میں سے ایک اہم جو کام انشاءاللہ اگلے سال انجام دیا جانے والا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال دارالامن اسلامک اسکول کی ابتدا ہونے والی ہے۔ یہ اسکول محض لڑکیوں کے لیے ہوگا۔ اس میں لڑکیوں کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی مکمل تعلیم کا نظم موجود رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے میں جتنے لوگوں نے اپنا کردار اس ادارے کو قائم کرنے میں اور اس کو ترقی دینے میں انجام دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سے ان کی کوششوں کو قبول عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ادارے کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ حاسدین کے حسد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ادارے کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ادارے کو اپنے اہداف مکمل کرنے میں اللہ رب العالمین مدد فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالامن میں شعبہ حفظ کی کارکردگی پیش کریں گے شیخ حافظ صدیق عمری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما استاذ محترم اور دیگر معزز مہمانان اور مجلس میں شریک تمام مرد و خواتین حضرات، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے آج ہمیں یہاں ایک بہترین مقصد کے تحت، ایک بہترین نتیجے کے تحت جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ مدرسہ دارالامن جس کی بنیادوں میں ایک اہم مقصد یہ رہا ہے کہ امت کے نونہالوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اعلیٰ پیمانے پر بہتر انداز سے دی جائے، لہذا جو طلباء مدرسے دارالامن میں شعبہ حفظ کے ڈپارٹمنٹ سے یا شعبہ حفظ سے جڑتے ہیں، ان کے لیے اکیڈمک اسٹڈیز کے ساتھ میں حفظ کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کا مکمل نصاب 4 سال پر محیط ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو طلباء جامعہ میں یا مدرسے میں جڑ کر حفظ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے سبق پارہ سبق آموختہ کو اس حساب سے، اس انداز سے ترتیب دیا ہے کہ مدرسے میں آنے والے طلباء اکیڈمک اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ جو انگلش میڈیم سے ہوتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ حفظ کو بآسانی مکمل کر سکیں۔ لہذا جو طلباء مدرسے دارالامن سے جڑتے ہیں ان کے لیے ابتدا میں اگر وہ حفظ کے قابل ہو جائیں تو ابتدا میں 3 لائن سے ان کا سبق شروع ہوتا ہے، 3 لائن سے 6 لائن ہوتے ہوتے جب بچوں میں یاد کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے تو اس کے بعد 10 لائن، 15 لائن، پھر 2 صفحوں تک جو ہے ان کو سبق دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ابتدا میں طلباء جب حفظ شروع کرتے ہیں تو 50 دن سے 2 مہینے میں پہلا پارہ ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ ہوتے ہوئے پہلے سال میں 5 پارے کوئی بھی طالب یا طالبہ مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں دوسرے سال میں 10 پارے الحمدللہ مکمل کرتے ہیں، اور تیسرے سال میں 15 پارے، اور چوتھے سال میں ان کے لیے دور کا نظم رکھا گیا ہے کہ 12 دور ہر طالب علم یا طالبہ پر کرنا لازماً ضروری ہے۔ ابھی
اسی ہفتے کے آغاز میں دیکھا گیا کہ الحمدللہ جامعہ کے ایک حافظ عبدالودود بن عبدالخالق نے ایک بیٹھک میں صبح 6:30 بجے سے 2 بجے تک الحمدللہ 15 پارے سنائے. حالانکہ اللہ کے فضل و احسان سے اتنا بہتر حافظہ رہا کہ ایک بیٹھک میں مکمل قرآن سنا سکتے تھے، مگر آواز اور دیگر مسائل کی وجہ سے 15 پاروں کو الحمدللہ انہوں نے ایک بیٹھک میں سنایا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ طلباء میں حفظ کی اتنی پختگی آ رہی ہے کہ وہ قرآن کو بغیر کسی غلطی کے ایک بیٹھک میں اتنے بہتر انداز سے سنا پا رہے ہیں. یہ مکمل وہ نصاب ہے جو ہم نے طلباء و طالبات کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور یہ نصاب اساتذہ کے پاس موجود ہوتا ہے. اس میں رہنمائی ہوتی ہے کہ ایک طالب علم اگر پہلے پارے میں ہے تو ان کا سبق کتنا ہوگا، اگر وہ تیسرے 5ویں 10ویں پارے میں ہے تو ان کے کتنے لائن سبق ہوگا، ان کا سبق پارہ کتنا ہوگا، ان کا آموختہ کتنا ہوگا. اس اعتبار سے ہم نے اس کے 4 کالم بنائے ہیں اور مدت بنائی ہے کہ ایک پارہ کتنے دن میں ہوگا، 5 پارے ہوں گے تو کتنی مدت میں ہوں گے. یہ نصاب بنانے کے بعد ہم نے ایک اور کوشش یہ کی ہے کہ اس طرح سے ایک پیپر تیار کیا ہے جس میں طلباء کے یومیہ سبق کی تفصیلات ہوتی ہیں کہ ایک طالب علم نے آج مدرسہ جب آیا ہے تو اس نے کتنا سبق سنایا. پیر کے دن سے ہفتے کے دن تک یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ ایک طالب علم پیر کے دن سے ہفتے کے دن تک کتنا سبق سنا رہا ہے. جو سبق ادارے کی طرف سے اس کو دیا جا رہا ہے اگر وہ اس پر پورا اترتا ہے تو اس کو ہفتے کے دن ہفتہ واری انعام کی شکل میں انعام دیا جاتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی کتابوں کی شکل میں یا قلم کی شکل میں ہوتا ہے. مہینے کے آغاز میں ماہانہ ہدف کے طور پر ہر طالب علم کو ایک ہدف، ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ 1 تاریخ کے دن طالب علم کو استاذ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اس مہینے میں، نومبر کے مہینے میں اس جو ہے پارے سے اس پارے تک پہنچنا ہے، یا اس سورت سے اس سورت تک پہنچنا ہے، یا آپ کو 300 لائن پڑھنا ہے، یا جو ہے اتنی آیتیں آپ کو یاد کرنا ہے. پھر ان کو ہفتوں میں ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، پھر ان ہفتوں کو مہینوں میں تقسیم کر دیا، ہفتوں کو جو ہے دنوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی طالب علم مکمل ہفتہ بہتر سبق سناتا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے، بغیر غلطی کے سبق سناتا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے. پھر یہ سلسلہ اگر مکمل مہینہ رہے تو ماہانہ انعام دیا جاتا ہے. پھر اگر کوئی طالب علم شعبہ حفظ میں اگر نورانی قاعدے سے ناظرہ میں آتا ہے تو اس کو جو ہے انعام دیا جاتا ہے. نورانی ناظرہ سے جو ہے اگر پھر شعبہ حفظ میں آتا ہے تو اس کا انعام دیا جاتا ہے. نصاب مکمل کرنے کا انعام دیا جاتا ہے. اس طرح سے اگر ہم صرف پچھلے مہینے کی بات کریں تو الحمدللہ شعبہ حفظ میں، شعبہ عالمیہ سے ہٹ کر صرف شعبہ حفظ میں جو طلباء نے اکتوبر میں انعامات حاصل کیے ہیں، ماہانہ انعام حاصل کرنے والے طلباء و طالبات صرف طلباء کی تعداد 49 ہے، 1 کم 50 ہے، اور طالبات جنہوں نے ماہانہ ہدف مکمل کیا ہے وہ 75 طالبات ہیں، اور ہفتہ واری انعام حاصل کرنے والے طلباء 51 ہیں اور طالبات 57 ہیں. اس طرح سے شعبہ حفظ میں کل تعداد 301 ہے، یعنی لڑکے اور لڑکیوں کی مکمل تعداد 301 ہے عالمیت کے شعبے کو چھوڑ کر. ان 301 طلباء میں پچھلے مہینے انعام حاصل کرنے والوں کی تعداد 232 رہی، یعنی تقریباً 75 سے 80% ایسے طلباء رہے جنہوں نے انعامات حاصل کیے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان انعامات کے ذریعے سے طلباء کی ہمت افزائی کی جائے اور ان کی تصاویر لے کر والدین تک شیئر کی جاتی ہیں تاکہ والدین بچوں کو اور جو ہے حوصلہ افزائی کریں، ان کو جوش دلائیں اور ان کو جو ہے مزید تیار کر کر آگے بھیجیں. الحمدللہ اس سال یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل و کرم ہوئے تو انشاءاللہ 10 طلباء، جس میں 7 طلباء ہوں گے اور 3 طالبات ہوں گے، جن کا انشاءاللہ ان سال حفظ قرآن کریم مکمل ہوگا، جس میں یہ پہلی کڑی رہی جس میں عبداللہ نعیم رہے جو پہلے طالب علم رہے اس سال کے، اور دوسرے طالب علم ارمان انصاری رہے، اور ان کے بعد میں انشاءاللہ بڑی تعداد ہے جو اس سال حفظ مکمل کرنے والی ہے. ہم نے طلباء میں حفظ کی پختگی کے لیے ایک اور کوشش یہ کی ہے کہ ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جو طلباء 5 سے 10 پاروں سے زیادہ ہوتے ہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان طلباء کو بہتر انداز سے 2 صفحے کیوں نہ ہو یاد دلائے جائیں، اور جب وہ اچھی طرح سے ان کو یاد کر لیتے ہیں. میں ہی اس مسجد میں تراویح کی نماز پڑھاتا ہوں تو کبھی میں 4 رکعت پڑھاتا ہوں اور 2 طلباء کو موقع دیا جاتا ہے تو 2 طلباء 2 رکعت پڑھاتے ہیں. بسا اوقات میں 6 رکعت پڑھا دیتا ہوں تو کوئی طالب علم 2 رکعت پڑھاتے ہیں.
بسا اوقات میں 2 رکعت پڑھاتا ہوں تو دیگر طلبہ 2 رکعت کر کر جو ہے تراویح پڑھاتے ہیں، اور الحمدللہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی طلبہ میں حفظ کرنے کا بڑا شوق پیدا ہو رہا ہے اور تیزی کے ساتھ طلبہ حفظ کرنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہماری کچھ ٹوٹی پھوٹی کوششیں رہی ہیں جو ہم نے طلبہ میں بہتری لانے کے لیے کوشش کی ہے، اور ہم یہ مزید اس میں اور بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر میں اپنے موضوع سے ہٹ کر 1-2 باتیں مزید ذکر کر دینا چاہتا ہوں جو مجھے ابھی یاد آئی ہیں کہ آج سے قریب 3 سال پہلے جب یہ مسجد کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، 100 گز زمین خریدی گئی تھی، اس وقت میں ہمارے استاذ محترم آئے تھے اور ہم خود کو خبر نہیں تھی کہ شیخ آنے والے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے اندر معلوم ہوا کہ شیخ تشریف لانے والے ہیں، اور شیخ آ گئے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد مختصر سی گفتگو ہوئی۔ شیخ محترم نے ہم تمام کو جمع کر کر بتلایا کہ دیکھو آج یہاں پر ایک چھوٹے سے چھت میں ٹین شیڈ میں یہاں پر جو ہے ایک مسجد ہے، آئندہ 3 سال میں، چونکہ ابھی 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں، شیخ محترم نے بتلایا تھا آئندہ 3 سال کے بعد میں یہاں ایک بہت بڑی عمارت ہوگی، یہاں پر پڑھنے پڑھانے والوں کا ایک بہت بڑا مجمع ہوگا، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کیا کیا خیر کے کام لینے والا ہے یہ تم لوگ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، علماء اکرام ہوتے ہیں، جن کی باتوں میں، جن کی زبانوں میں اللہ رب العالمین تاثیر رکھتا ہے۔ میں اپنی باتوں کو مختصر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قوم کو بہتر حافظ، بہتر عالم دین پیش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کے ساتھ ہم نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، اللہ رب العالمین اس مقصد کو ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختتام میں میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و احسان سے اس چھت کے نیچے اللہ کے حافظ قرآن، اللہ رب العالمین کے کلام کے جو حافظ الحمدللہ بن رہے ہیں، یہاں پر اساتذہ قابل مبارکباد ہیں، معلمات قابل مبارکباد ہیں، جو بچے حفظ کر لیے ہیں ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں، ان کی کلاس کے ساتھی قابل مبارکباد ہیں، ہر وہ آدمی جو ان سے جڑا ہوا ہے، میں ان تمام کو فرداً فرداً اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجلس کی ایک اہم کڑی جس کی مناسبت سے ہم تمام یہاں پر جمع ہوئے، 2 طلباء کے حفظ قرآن کریم کے سلسلے میں آخری سبق کی سماعت ابھی وہ گھڑی آ پہنچی ہے، لہٰذا میں پہلے طالب علم عبداللہ بن نعیم الدین کو اسٹیج پر بلاتا ہوں، اور ان سے پہلے ان کے استاد حافظ راشد صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور طالب علم کا آخری سبق سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارک اللہ فیکم. دوسرے طالب علم ارمان انصاری بن شکیل احمد آئیں اور اپنا آخری سبق سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الظالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر.
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم حاضرین، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جن طلباء نے حفظ مکمل کیا ہے ان کے لیے یہ بڑی سعادت کا بھی موقع ہے۔ اس موقع سے ایک چھوٹی سی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان طلباء کے لیے انعام اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو استاذ حافظ راشد صاحب ہیں ان کی تکریم کی جائے۔ لہٰذا اس اعتبار سے میں آج کے ہمارے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شال پوشی کے ذریعے سے حافظ راشد صاحب کی تکریم فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ میں دارالامن کے صدر جناب محمد رفیق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کی تکریم فرمائیں۔ اسی طرح سے جن طلباء نے اپنا حفظ مکمل کیا ہے ان کی خدمت میں چھوٹا سا علمی ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بدست ان طلباء کے درمیان یہ انعام تقسیم فرمائیں۔ عبداللہ بن نعیم الدین آئیں اپنا انعام حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ ارمان انصاری بن شکیل احمد۔ اس کے بعد آج کے ہمارے اجلاس کی دوسری اہم کڑی یعنی کہ شیخ محترم کا خطاب رہے گا۔ بلا کسی تاخیر کے شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خصوصی خطاب سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء اور اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور سرپرست حضرات اور دیگر حاضرین گرامی قدر اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی یہ جو مجلس ہے اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بابرکت مجلس ہے کہ اس میں ہم قرآن سننے سنانے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے میری اپنی اس حاضری کی مناسبت سے خصوصی خطاب کروں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطاب سے زیادہ ضروری کچھ باتیں ہیں، ان پر میں گفتگو کر لوں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ خطاب اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو۔ جو باتیں مجھے اس موقع پہ رکھنی ہیں، سب سے پہلی بات، وہ جو بچے آج یہاں ہمارے اور آپ کے سامنے قرآن سنانے کے لیے حاضر ہوئے، مسئلے کے طور پر ایک مسئلہ یہ جان لیں کہ قرآن کے حفظ کی تکمیل اگر ہوتی ہے تو اس کے لیے الگ سے کوئی مجلس منعقد کر کے قرآن سنانا، کسی کو مہمان بنا کے بلانا یا لوگوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ یہ طلباء کی ہمت افزائی کے لیے، خاص طور پہ جو بچے حافظ ہو رہے ہیں ان کی ہمت افزائی اور دیگر بچوں کی ترغیب کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، کوئی شرعی مسئلہ سمجھ کر نہیں کہ ختم قرآن کی ایک مجلس ہونی چاہیے، اس مقصد سے یہ سب کچھ نہیں کیا جاتا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو، جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کی ہمت افزائی ہو، اور ساتھ میں جو دوسرے بچے ہیں ان کو بھی یہ شوق ہو کہ ایک دن میں بھی یہاں بیٹھوں گا، ان کے سرپرستوں کو یہ خواہش ہو میرا بچہ بھی ایک دن یہاں بیٹھے۔ یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی مجلسوں کی شرعی حیثیت کو آپ جان لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کل کے دن یہ مسئلہ آئے اور کہیں آپ کے سامنے کہا جائے ختم قرآن کی مجلس بدعت ہے تو آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر کوئی ختم قرآن کی اس مناسبت کو کوئی شرعی مناسبت یا کوئی دینی مسئلہ سمجھ کر کرتا ہے تو وہ بدعت شمار ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بچوں کی ہمت افزائی کے لیے جیسے ہم طلباء کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، ایک ٹائم ٹیبل دیتے ہیں، ایسے ہی ایک نظم کی بات ہے، ورنہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے جس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دینی ضروری تھی، اس سے بچوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ دارالامن کے ہمارے اپنے جو ذمہ دار بھائی ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا۔ آج انہوں نے جب وہ بات یاد دلائی کہ لگ بھگ 3 سال پہلے میں نے یہاں کہی تھی بات، تو یقین کیجئے کہ میرے ذہن میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا کہ یہ جو ہے واقعی اتنے منزلہ بلڈنگ ہوگی، ایسا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن یقین اس بات کا تھا کہ ان بھائیوں کے اندر جو اخلاص اور جو محنت کرنے کی جو بات ہمیں دکھائی دی، دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ مشن کامیاب ہوگا اور یہاں پختہ عمارت بنے گی۔ اور سچ یہ ہے کہ الحمدللہ قلیل مدت میں اللہ کے فضل و کرم کے بعد ان بھائیوں کی محنتیں ہیں کہ ہم یہاں پر نہ صرف ظاہری طور پر ایک پختہ عمارت دیکھ رہے ہیں، باطنی طور پر یہاں شعبہ حفظ سے لے کر دینی تعلیم کا جو دوسرا انتظام، مکتب کا جو نظم ہے، اس اعتبار سے ایک غیر معمولی کام یہاں سے ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا حاضری ہوئی تو میں نے ہمیشہ یہ بات کہی، آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری اب بنتی ہے کہ ان کے دست و بازو بن کر اسے ترقی دینے کی کوشش کریں۔ آج پھر سے وہی بات میں دہرانا چاہوں گا اور ہمارے اپنے ان بھائیوں کے حق میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو اور زیادہ کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ تیسری بات جو میں اس مناسبت سے آپ کے سامنے یہاں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، دیکھیے یہ بچے 1 سال 2 سال 3 سال کی قلیل مدت میں قرآن مجید کے حافظ ہو جاتے ہیں، اور قرآن مجید کے حافظ ہونے کے بعد ہمارے اور آپ کے سامنے چلتے پھرتے ایسے بچے ہیں انہیں اپنی زندگی کی تفصیلات یاد نہیں ہوں گی بہت ساری، لیکن قرآن ان کو اچھی طریقے سے یاد ہے۔ وہ اپنے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے جہاں ان بچوں کی محنت ہے سب سے پہلے، اور ان کے والدین کی توجہ اور دلچسپی بھی ہے، وہیں اس ادارے کے جو اساتذہ ہیں ان کی محنت اور یہاں کے ذمہ دار جو ہیں ان کی محنتوں کی قدر آپ کو کرنی چاہیے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آخری درس بھی یہاں آپ نے استاذ ہی کو سنوایا،
اور اس بات پر اور خوشی ہوئی کہ آپ نے طالب علم سے پہلے استاذ کی تکریم کی۔ سچ یہ ہے کہ اکثر کھیت اگ جانے کے بعد لوگ کسان کو بھول جاتے ہیں، پھل کھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے ایسا کام نہیں کیا، آپ نے اساتذہ کو یاد رکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ طریقہ، یہ سنت آپ زندہ رکھیے۔ ان اساتذہ کی محنت کا آپ کو اندازہ نہیں جو ان بچوں کو پیچھے صبح و شام لگ کر ان بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ اور ساتھ میں ذمہ داروں کے تئیں میں یہ بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو رپورٹ سنی، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کتنی توجہ سے سنی، لیکن میں نے باریکی کے ساتھ سنی۔ میں چونکہ ان سے جڑا ہوا بہت پہلے سے ہوں تو کچھ باتیں دور سے مجھے معلوم ہیں، لیکن آج شعبہ حفظ کے سلسلے میں انہوں نے جو باریکیاں، جس کو کہتے ہیں پلاننگ کرنا، بچے کے سامنے پلاننگ کرنا، پلاننگ بچے کے ساتھ شیئر کرنا، بچے کے سامنے ایک ٹارگٹ رکھنا کہ تمہیں یہاں تک پہنچنا ہے، یہاں تک پہنچو گے تو انعام دینا۔ اور انعامات میں بھی یہ ندرت بہت کم آپ دیکھیں گے، عام طور پہ 100 طلبہ، 10 طلبہ، 20 طلبہ شریک ہوتے ہیں تو ہم پہلا دوسرا انعام دے دیتے ہیں، اس کے بعد میں ہم 2-4 دشتی انعام دے کر بس کرتے ہیں جو مسابقات میں ہوتا ہے۔ اس ذہن سے ہٹ کر آپ نے یہ کہا جو بھی اپنی منزل کو پہنچے گا انعام ملے گا، اور اس اعتبار سے 75 سے 80% طلبہ یا 70% طلبہ نے اگر اس کو پورا کر کے انعام حاصل کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی نفسیات، کہا جاتا ہے بچوں کے اندر ڈر اور شوق، ان دونوں میں شوق کا مادہ زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے۔ آپ نے یہ جو انعامات والی اسکیم بنائی منصوبے کے ساتھ، اس نے بچوں کی کارکردگی میں بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ آپ اس چیز کو، منصوبہ بندی کو، ہمت افزائی کے اس طریقے کو جاری اور ساری رکھیے، یہ بچوں کی کارکردگی میں بڑا اچھا اثر انشاءاللہ دکھائیں گی۔ اور چوتھی یا 5ویں بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، بڑی اہم بات ہے۔ آج جو ہماری اس مجلس میں شریک مرد و خواتین، ہو سکتا ہے آپ کے بچے پڑھ رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے آپ کا اپنا بچہ نہ ہو، لیکن آپ یہاں آج مجلس میں کسی مناسبت سے شریک ہوئے ہوں۔ دیکھیے قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ اگر آیت پڑھیں گے تو ان آیتوں سے پہلے جنتیوں کا تذکرہ کیا، اور جنتیوں کو جو اعزاز ملتے ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ ظاہر بات ہے پڑھنے والا یہ رشک کرے گا کہ سبحان اللہ، یہ انعام، یہ انعام، یہ انعام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اسی چیز کے لیے دنیا میں لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ منظر قیامت کے دن کا ہوگا جب سارے لوگ اہل جنت کو یا جنتیوں کو اللہ کے انعامات سے نوازا جاتا ہوا دیکھیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو یاد کریں گے کہ اللہ نے کہا اس میدان میں اصل میں مقابلہ کرنا ہے۔ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جنت اور جنت کے انعامات کا مرحلہ بعد میں آئے گا، لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب آپ یہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی عمر کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ، بسا اوقات 11 سال کا بچہ اور کم عمر بچہ پورے قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے، تو پھر یہاں بھی وہ آیت آپ کو یاد آنی چاہیے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ مقابلہ کرنے والے اس میں مقابلہ کریں۔ میں بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، میں بھی اپنی بچی کو حافظ قرآن بناؤں گی، یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر آنا چاہیے۔ میں نے یہیں سے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اسی اسٹیج سے ایک بات بہت پہلے کہی تھی، آج پھر دہراتا ہوں۔ ہمارے دور میں، پرانے زمانے میں یہ ذہن تھا کہ جس کو مولانا بننا ہے اس کو حافظ قرآن بناؤ، اور جس کو مولانا نہیں بننا ہے اس کو حفظ قرآن مت کرو، ابتدا سے اسکول میں پڑھاؤ۔ الحمدللہ یہ ذہن بدل رہا ہے اور آپ کو بھی بدلنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کے بچے کو عالم بننا ہے یا ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہے، آپ کی ترجیح، بچے کی ترجیح، آپ کا شوق، بچے کا شوق، اسلام نے دونوں راستے آپ کے لیے کھلے رکھیں، لیکن بچوں کو بچپن سے حفظ قرآن کی ترغیب دلائیے اور قرآن کے حافظ بنانے کی کوشش کیجیے۔ آپ کا مقصد ہونا چاہیے بچہ پورے قرآن کا حافظ ہو جائے، لیکن اگر بچہ پورے قرآن کا حافظ نہیں ہو پاتا ہے تو کم سے کم وہ جتنا زیادہ حصہ حفظ کر لے، اس بچے کو آپ اسکول پڑھا رہے ہیں اس کے ساتھ یا اس سے پہلے حفظ قرآن ضرور کروائیے، اس لیے کہ اس حفظ قرآن کے بچے کی اپنی پرسنالٹی پر، اس کی اپنی شخصیت پر بڑے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ 2 حوالے صرف دیتا ہوں۔
پہلا حوالہ یہ دیکھیے کہ بچہ جب قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے یہ مجرب ہے، یعنی یہ جو ہے مطلب آزمودہ ہے کہ وہ بچہ چاہے دینیات کی لائن میں جائے یا اسکول کی لائن میں جائے، وہ عام بچوں سے زیادہ اپنے دماغ کا استعمال کرنا سیکھ لیتا ہے۔ اسے حفظ کرنے کی جو عادت ہے، اس عادت نے بچے کے اندر اپنے دماغ کو، اپنے حافظے کو استعمال کرنے کا ایسا سلیقہ دے دیا ہے کہ وہ بچہ اسکول کے میدان میں بھی جاتا ہے تو اس کی کارکردگی عام حالات سے زیادہ، عام بچوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو آپ بچے کو جو چاہے بنانا چاہیں بنائیں، لیکن اس سے پہلے اگر حفظ قرآن سے جوڑیں، جتنا بچہ قرآن حفظ کر لے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بچہ حافظ قرآن یا حفظ قرآن کا ایک حصہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کا سلیقہ سیکھ جائے گا، کسی چیز کو یاد کرنے کا سلیقہ اس کے اندر آ جائے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جس طرح بنجر زمین پر بارش اگر برستی ہے، کھیت تو لہلہاتے ہی ہیں، بنجر جنگل و بیابان بھی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے بارشوں میں، کھیت میں تو کھیتی لہلہاتی ہے بارشوں سے، لیکن پہاڑ، جنگل، بیابان، حتیٰ کہ جو بنجر زمین ہے جہاں پہ دور دور تک ایک پتا نظر نہ آتا ہو، بارش کے بعد وہ زمین پہ لہلہا اٹھتی ہے۔ یہ قرآن کا حفظ کرنا ان بچوں کے نفس پر، ضمیر پر ایسے ہی اثرات مرتب کرتا ہے، اور تربیت کے باب میں اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے بعد میں فساد کا کوئی بہت بڑا ذریعہ نکل جائے، بچہ بہت زیادہ بگڑ جائے، اس کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی تاثیر سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ برستی بارش جس طرح بنجر زمین کو بھی لہلہا سکتی ہے، قرآن بچے کے سینے میں جائے تو اس کی شخصیت پر اس کا اثر ہونا طے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو اس میدان میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے۔ اور اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حضرت عمر مکہ کی طرف آئے۔ حضرت عمر کا طریقہ یہ ہوتا، جس علاقے جاتے تھے وہاں کے گورنروں کو بلا لیتے تھے تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں، ان کی اپنی خلافت کا زمانہ ہے۔ جب مکہ سے قریب عسفان نامی مقام پہ پہنچی تو مکہ کے گورنر حضرت عمر سے ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت عمر نے ملاقات کے لیے آئے ہیں تو پہلا سوال یہ پوچھا، آپ تو چلے آئے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، تم تو چلے آئے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن یہ بتاؤ کہ ذمہ داری جو تھی وہ کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ اس لیے کہ حضرت عمر ذمہ داری کے معاملے میں بڑے سخت تھے، یعنی پوچھ پکڑ چاہتے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ بات پوچھی تو گورنر نے یہ بات بتائی کہ ایسے ہی چھوڑ کر نہیں آیا، میں نے ابن ابزہ، عبد الرحمن ابن ابزہ، میں نے ابن ابزہ کو اپنی جگہ پہ گورنر بنا دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ابن ابزہ کون ہے، عبد الرحمن ابن ابزہ کون ہے؟ تو حضرت اس گورنر نے کہا کہ ابن ابزہ مولا من موالینا، یہ ہمارے اپنے غلاموں میں سے یا آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام آدمی ہے جن کو میں نے گورنر بنا دیا۔ حضرت عمر غصہ ہو گئے، کہنے لگے تم نے آزاد لوگوں پر غلام کو گورنر بنا دیا، آزاد لوگوں پر غلام کو گورنر بنا دیا۔ تو اس گورنر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ عمر، مسئلہ یہ ہے کہ جس کو میں نے گورنر بنایا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ میراث کا یعنی فرائض کے علم کا ماہر ہے، اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کا بڑا اچھا حافظ ہے یا بڑا اچھا عالم دین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنے اعتراض کو واپس لے لیا، اور اس گورنر کے اقدام کی تائید کرتے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا فرمایا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اونچا بھی اٹھاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے۔ جو اس قرآن کو، اس کتاب کو لے کر اس کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو اونچا اٹھاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اہل قرآن یعنی قرآن سے رشتہ رکھنے والے لوگوں میں شامل کریں۔ عمل کے باب میں قرآن و سنت پر ہمارا عمل ہے، دین ہمارا قرآن و سنت ہے،
لیکن خصوصی تعلق قرآن سے ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں ہم قرآن کے حاملین شمار کیے جائیں. میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, بنیادی طور پہ یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان طلباء کے علاوہ جتنے یہاں شریک ہیں, ہم سب کو یہ شوق آنا چاہیے کہ ہم بھی کچھ قرآن حفظ کریں گے, ہم بھی کچھ قرآن یاد کریں گے, اور اللہ نے چاہو تو مکمل قرآن حفظ کریں گے. قرآن سے ہمارا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. اور آخری بات بطور نصیحت کے ہمارے اپنے جو بچے, جن بچوں نے حفظ کیا اور کر رہے ہیں, ان سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا. مجھے یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی کہ ادارے نے یہ سسٹم میں یہ بات رکھی ہے کہ حفظ قرآن کی تکمیل کر لینے کے بعد کم سے کم 12 دور طالب علم کرے, یعنی 12 مرتبہ مکمل قرآن استاذ کو دوبارہ سنائیں, تب جا کر بچے کو یہاں سے حافظ قرآن ہونے کی سند دی جاتی ہے. بہت اچھا ہے, اس کو ہم دور کرنا کہتے ہیں. دور جتنے زیادہ بچے کرتا ہے حفظ اتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے. لیکن ان بچوں سے میں کہتا ہوں, آپ سرپرست بھی سنیے, اساتذہ بھی, یہ نصیحت ان کو بار بار کرتے رہیے. قرآن کے اندر ایک بات اللہ نے ایسی رکھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّهُ تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ. اونٹ کو اگر باندھے بغیر چھوڑ دیتے ہیں تو اونٹ نکل جاتا ہے, رکتا نہیں اپنی جگہ پہ, اور پھر کہاں جاتا ہے, بڑی مشکل سے ہاتھ آتا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس قرآن کو یاد کرو, یعنی بار بار پڑھتے رہو, ورنہ جس طرح کھلا چھوڑا ہوا اونٹ نکل جاتا ہے, یہ قرآن بھی آدمی کا ساتھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. آپ 12 دور کر کے بڑے مضبوط حافظ بن کے نکل رہے ہیں. اب آپ نے قرآن یاد کر لیا ہے, یاد کرنے میں جتنی آپ نے محنت کی ہے, قریب قریب اتنی ہی محنت قرآن کو یاد رکھنے میں آپ کو کرنی پڑے گی. آپ یہاں رہ کر جتنی محنت سے قرآن یاد کر رہے ہیں, اتنی ہی زیادہ محنت قرآن کو یاد رکھنے میں آپ کو کرنی پڑے گی. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ آپ کی اپنی بقیہ جو نمازیں ہیں سنتیں, ان سنتوں میں لمبا لمبا قیام کرنے اور اس میں قرآن کو مسلسل پڑھتے رہنے کی عادت ڈال لیں. جو حافظ قرآن سنتوں کی پابندی, نوافل کی کثرت کے ساتھ اگر روزانہ قرآن کا ایسے پڑھنے کا ماحول بنا لیتا ہے, وہ زندگی میں کبھی اس کا حافظہ متاثر نہیں ہوتا. اور اس کے مقابلے میں بعض اہل علم دوسرا طریقہ یہ بتاتے ہیں جو آدمی کو یہ بھی اپنانا چاہیے, وہ یہ کہ اپنا ایک حصہ متعین کر لو. 1 پارہ 2 پارے زیادہ تر بہتر سمجھا جاتا ہے, 3 پارے, اس لیے کہ حافظ قرآن کے لیے 3 پارے کوئی بڑی چیز نہیں. 3 پارے آپ کے روزانہ کا روٹین ہے جو دن کے کسی ایک وقت میں فکس ہونا چاہیے. نماز فجر کے بعد, یا ظہر کے بعد, یا دوپہر میں 2 بجے 4 بجے, یا شام میں سونے سے پہلے, کوئی نہ کوئی ایسا ایک وقت فکس کر لو. اس وقت میں آپ کے یہ 3 پارے یا جو مقرر آپ نے کیا, لازماً آپ کو پڑھ کر سونا ہے, پڑھ کر آپ کو آگے بڑھنا ہے. دن آپ کا اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ ان دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ اپنا لیتے ہیں ان کا حفظ ہمیشہ پختہ رہتا ہے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. بالخصوص یہ جو بچے آج حافظ قرآن ہوئے ہیں, ان بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں, ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں, ان کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور ادارے کے ذمہ داران کو بھی کہ خیر کی راہ میں آپ نے قدم بڑھا دیا ہے. اب یہ سفر مسلسل جاری رکھیے. اللہ تعالی ہم اور آپ کو مرتے دم تک اس کی بندگی کی راہ پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. قال اللہ تبارک و تعالی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. محترم حاضرین, سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان بجا لاتے ہیں کہ جس کی مدد اور جس کی توفیق سے الحمدللہ آج ہمارا یہ پروگرام کامیاب رہا. اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم مزید اس سلسلے میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس کی بار بار توفیق ہم تمام کو عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. اس کے بعد میں شیخ محترم کا بھی دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بہت ساری مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر لبیک کہا
اور ہم تمام کو قیمتی نصیحتوں سے جو ہے مستفید فرمایا۔ اس کے بعد یہاں تشریف لائے تمام مہمانوں کا اور اسی طرح سے طلباء و طالبات تمام کے ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اپنا وقت نکال کر اس اجلاس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی۔ رب العالمین ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ عمل ہم کر رہے ہیں اس میں اخلاص عطا فرمائے اور شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ محترم حاضرین، آپ تمام حضرات کے لیے جن طلباء نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے ان کے والدین اور سرپرستوں کی جانب سے مختصر سی چھوٹی سی ضیافت رکھی گئی ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ضیافت قبول فرمائیں۔